وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ کیفیت۔ تو پہلا امتحان تو ہے ان مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا، اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا، اس سے ماورا، اس سے بلندتر ہو کر اس ہستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما انا من المشرکین، پھر اس پر قائم رہنا، اور بڑے سے بڑا رزق لینا۔ آپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے چل جا رہا ہوں۔ قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ موت کو فیس کیا ہے تو اس طرح کیا ہے، اور کیسا جواب دیا ہو، کیسا، میں نے کہا ایک مذاق کا انداز تھا ان کے عمل میں کہ اس سے پوچھو، ایک صحیح سالم کھڑا باقی ٹوٹے ہوئے، تو کرنے والا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو۔ آج بھی آپ کے ہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے نا، حالات، قرائن کی کیا گواہی ہے۔ تو وہ سالم ہے، باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر رکھا ہوا، اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جس طرح اس کی انکار کیا ہے اس کی خدائی کا، ان کا ٹھیک ہے، اس کو تو اب زندہ آگ میں ہی ڈالو اور یہ گر جائے، ختم کر دو اس کو، بسم کر دو۔ اچھا، اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں، سورہ صافات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ کا الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا، ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھینکنا ہے آگ میں، سب ہو رہا ہے۔ وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے۔ ابھی تو کوئی آیا نہیں نا امتحان اس پر، اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی۔ حضرت ابراہیم کود گئے، اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے۔ دیکھو جواب ٹھیک نہیں، تمہارا کیا کر رہے ہو، اپنی جان سے کھیل رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے۔ تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ پاس چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی نا، کچھ نہ کچھ دکھا دے گی، بس یہ چراغ راہ ہے، یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتی۔ یہ تو فطرت انسانی ہے، قلب ہے، روح انسانی ہے، وہ پہچانتی ہے۔ اور عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حاضری نہیں ہوتی وہاں۔ اللہ تک پہنچانے والی شے عشق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ آگے چلنے سے تو عقل روک دی۔ عقل کا لفظ جو ہے وہ اس سے پہلے یقیناً کئی مرتبہ میں نے یہاں پہ بیان کیا ہوگا۔ عقل کے معنی ہے روکنے والی۔ یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک باندھتے ہیں، کوئی سنہرے رنگ کا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اس کو اپنے رومال کے اوپر، اس کو اقال کہتے ہیں، اقال۔ یہ ان کی پرانی بدویانہ، جب ان کو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے، اس وقت سے ایک رواج ہے۔ ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اونٹ کے گرد، اونٹی کا گوشت کھا لینا ہے، اونٹی کا دودھ پی لینا ہے، اونٹ کے اوپر سواری کر لینی ہے، اونٹ کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینے ہیں، اونٹ کے بالوں سے اپنے لیے کوئی کمبل بنا، اونٹ ہی اونٹ تھا۔ جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں جس علاقے کو کہا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ، وہ بھینس ہی بھینس تھی، بھینس کا کلچر تھا وہاں، بھینس کا دودھ پی لیا، بھینس کے مکھن سے کھا لیا، لسی سے نہا لیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بھینس کا گوشت کھا لیا، بھینس ہی بھینس تھی۔ اور کیا تھا؟ یہ مجھ کلچر تھا یہاں کا سارا، یہ جو آپ کے ہاں جانگلی کہلاتے ہیں۔
یہ تو آباد کار آئے ہیں جلندھر سے، ہوشیارپور سے، گرداسپور سے، وہ آباد کاروں نے آ کے پھر یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں، ورنہ یار کس کو جانتے، گڑ کی نہیں جانتے، گڑ کس بلا کا نام نہیں جانتے، چینی تو بہت دور کی بات ہے، گڑ نہیں جانتے۔ تو ان کا کیا معاملہ تھا؟ اونٹ ہے۔ اب اونٹ کا یہ ہے کہ جب بدو سواری کر کے جا رہا ہے، ایک جگہ پر اترا ہے، اسے پیشاب کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، اب اس خطرے سے کہ کہیں اونٹ بھاگ نہ جائے، اس کے ایک گھٹنے کو ایک رسی سے باندھ دیتا تھا۔ اب 3 پاؤں رہ گئے، 3 پاؤں سے اچک تو سکتا ہے، وہ بھاگ تو نہیں سکتا، تو اچک کر وہ اگر کہیں آس پاس درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، وہ ناشتہ کچھ کر لے، کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھاگے نا۔ تو وہ جو رسی جس سے اونٹ باندھتے تھے، اس کا گھٹنا، وہ اب کیا ہوا؟ اب اسے جانا ہے سفر پر دوبارہ، وہ جائے گا، وہ رسی وہاں سے کھول کے سر پہ باندھ لے گا، کہاں رکھے رسی کو؟ یہ اقال۔ اب وہ سنہری بھی ہوتے ہیں، کیا کیا خوبصورت ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، لیکن تہذیبی پس منظر اس کا یہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو روک، اس لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، باہر کوئی بدو آئے صحابی باہر سے، اور انہوں نے اپنے اونٹ کا یا اونٹنی کا گھٹنا نہیں باندھا، اسے ویسے ہی چھوڑ کے اندر آ گئے۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ جواب دیا میں نے اللہ پر توکل کیا۔ فرمایا غلط، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ وسائل کا استعمال ترک کر دینا توکل نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھو کہ وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی کیے سے ہوگا، لیکن وسائل کا استعمال تو کرنا ہے، وہ توکل اسلام میں نہیں ہے جو رہبانیت کا توکل ہے۔ بہرحال تو یہ اب جو ہے عقل جو ہے، اب اس وقت جو کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل تو وہیں پر کھڑی ہوئی سوچ رہی ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، اور ابراہیم کود بھی چکا۔ لوگ حیران رہے، لیکن اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم،